بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، فرید خان فرام شکاگو سے۔ آج میں اپنا ایک ویلاگ کافی عرصے کے بات کر رہا ہوں، تو میں اس کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جامعہ ترمذی کے اندر اس کا نمبر ہے 3842، تاکہ حدیث کا ریفرنس میں آپ کو ساتھ دے دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ اس وقت کی بات۔ تو آج کی میری اس حدیث کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اسٹارٹ کروں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ میں صرف آج ایک یا دو ٹاپک پہ بات کروں گا، تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو بنانا چاہوں گا کہ آج جو گورنمنٹ یہ جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے، جو گورنمنٹ ہے منی بجٹ کے نام پہ دیا ہے، جو آئی ایم ایف سے ڈیلنگ کریں۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو جو فیگرز دی، اصل میں بات ہے کہ لوگ بعض باتیں بھی نہیں کرتے، لوگ کتنے ٹاپک پہ بات کریں۔ انہوں نے تقریباً 6000 بلین ڈالر کا ہیر پھیر انہوں نے اپنے بجٹ میں کیا تھا، ڈیفیسٹ۔ کوئی 4 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، وہ جو ہیر پھیر تھا جو انہوں نے لاسٹ ایئر جو آئی ایم ایف کو پیش کیا۔ آئی ایم ایف کی 12 دن تک ٹیم آ کے بیٹھی رہی اور انہوں نے ان کے پورے کچھے جھٹے کھول کے رکھ دیے، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ اچھا اب آپ کو ملے گا کتنا لون، سب سے بڑی بات ہے 1.2 بلین ڈالر، اور آپ کو اس وقت کم سے کم 6 سے 7 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اپنی ضروریات کے لیے، لوگوں کو قرض واپس کرنے کے لیے، لوگوں امپورٹ کے لیے آپ کو، اور آئل امپورٹ، آئل آپ کے پاس 15 ڈیز سے کم کا رہ گیا ہے اب تو، اور آپ جو ہے وہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں 1.2 بلین کے لیے 2 بلین کے، جس کے اندر سے 1.7 بلین تو وہ ابھی کل بجٹ پیش کریں گے۔ اور اب آپ دیکھیں ان کی بدماشی دیکھیں، مطلب ایک طوفان بدتمیزی بچایا ہوا ہے اس پی ڈی ایم نے، نہ قانون ہے کوئی، نہ قانون کے اوپر کوئی امپلیمنٹ ہے، نہ آئین کی پاسداری ہے، نہ اپنی زبان کی پاسداری ہے، نہ ہی کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ساری آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، عمران خان کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے حال دیکھیں آپ کیا کیا۔ تو میں وہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے 1.2 بلین ڈالر لینے کے لیے انہوں نے 2000 ارب روپے کے، 2000 ارب کے، یہ یاد ہے کہ انہوں نے ٹیکسز نئے لگانے، اور انہوں نے تقریباً 2000 ارب روپیہ وصول کرنے کے لیے انہوں نے 27 یا 28 جنوری کو انہوں نے پیٹرول کی پرائز بڑھا دیے 35 روپے پر لیٹر کے حساب سے۔ تو اب آپ سوچیں وہ کتنے بنتے ہیں وہ۔ تو ان کا جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ تھا، آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ایک بینک ہے جو کہ آپ کو ادھار پیسے دیتا ہے، تو وہ بولتا ہے بھائی آپ مجھے ادھار پیسے واپس کیسے کریں گے، اس کی کوئی گارنٹیز تو دیں، ہمیں آپ واپس کیسے کریں گے؟ ہم تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں کتنے پروگرام کر چکے ہیں، ہر دفعہ آپ یہی روتے بھیک مانگتے رہتے کہ جی معاف کر دیں اور اگلی دے دیں اور یہ کر دیں، قسطیں دے دیں۔ یہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، جو 5 سالہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اور انڈیا نے اس 75 سال میں صرف ایک دفعہ آئی ایم ایف سے پروگرام لیا۔ انہوں نے ان پیسے کو اپنی انڈسٹریلائزیشن میں یوز کیا۔ آج وہ ان کے پاس، آپ کے پاس 2 بلین سے کم کے ایسٹس رہ گئے، انڈین گورنمنٹ کے پاس 80 بلین ڈالر کے ایسٹس ہیں ریزرو بینک کے پاس۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل انہوں نے جب آئی ایم ایف سے فائنل ڈیل کری، انہوں نے ٹیکسز وغیرہ بڑھا دیے، جی ایس ٹی کو 17% سے 18% پہ لے کے چلے گئے۔ جو نہیں دیتا وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں چھیڑتے کہ بھائی جو تم نے جو ٹیکس عوام سے ٹیکس وصول کر رہے لیکن گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جمع ہو رہا۔ یہ میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ جو آپ کے نام پہ ٹیکس لے رہے ہیں، جتنے بھی کنزیومر ادارے ہیں، موسٹ آف دیم وہ کوئی 100% نہیں جمع کرا رہے آپ کو۔ لاہور کے اندر جتنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، مٹھائی کی دکانیں ہیں، یا یہ جو بہت بڑا گورمے والا ہے، یہ تو میاں عامر آپ کو پتہ ہی ہے، ان کا رائٹ ہینڈ ہے وہ، سمجھے، وہ کوئی بھی آدمی
शब्बर जैदी साहब चीख के थक गए, जिसकी वजह से उनको वजारत छोड़नी पड़ी कि जी हम अपने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाते हैं जो कि आप टैक्स वसूल करते नहीं। ये कंप्यूटर पे वो मशीन पे, टेलर मशीन के ऊपर आपको टैक्स चार्ज करके दे देते हैं, मगर ये टैक्स जमा नहीं कराते वहाँ पे। ये चूंकि ये अपनी अपनी सेल शो करते हैं 2 करोड़ की, 2 करोड़ पे आप टैक्स ले लीजिए, जबकि वो होती है 2 अरब रुपए की सेल। तो अफसोस इस बात का। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल इन्होंने क्या बदमाशी करी। आपको ये इल्ज़ाम लगाना चाहते थे आवाम को बताने के लिए कि, और ये उनको बड़ा था कि जी हम ना गवर्नमेंट को, इसको पीटीआई को किसी तरीके से फंसाएंगे इस बजट के अंदर। और ये चाह रहे थे कि आईएमएफ कहती थी कि जी आप इनसे साइन करवाइए पीटीआई से, पर वो पीटीआई तो साइन करने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने एपीसी भी बुलाने की कोशिश की, जिसको पीटीआई ने कहा कि जी आप लिख के दें आप किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं पीटीआई एपीसी, और उसमें किन को बुला रहे हैं आप, वो भी नहीं दिया उन्होंने, तो एपीसी कैंसिल कर दी। तो कल वज़ीर ख़जाना साहब पहुंच गए सदर साहब के पास इजाज़त लेके, और कहा कि सर हम एक आर्डिनेंस के ज़रिए जो ना ये बजट पास करना चाहते हैं, तो आप इस पे साइन कर दें। आप देखें, क्यों कि आप एक आर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप असेंबली में तो लेके नहीं गए ना, आवामी नुमाइंदों से तो आपने बात ही नहीं करी जो आवाम के नुमाइंदे, ताकि कल को वो आवाम के पास जाए तो आवाम उनको गालियाँ देंगे, तुमने तो साइन किए इस दस्तखत किए इस आइन के ऊपर, जो आपने जो कानून बनाया है बजट का, जो दीवार रिवाइज़ की है, तो उसके लिए नहीं। वो सदर साहब के पास पहुंच गए, समझो सदर साहब कोई बेवकूफ़ आदमी है, समझो ना, जो कि आपके कहने पे आगे आर्डिनेंस पे साइन कर देगा और वो कर देगा। सदर साहब ने उनको ठेंगा दिखा दिया। सदर साहब ने कहा जनाब अली, जनाब इसहाक डार साहब, आप वज़ीर ख़जाना हैं, आप तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो आप इस बजट को आप लेके जाएं पार्लियामेंट में और अपने अवामी नुमाइंदों के सामने पेश करें, उनसे दस्तखत करवाइए, उनसे पास कराइए पार्लियामेंट से, मैं साइन कर दूंगा, मेरे पास लेकर आ जाइए। तो सुना है कि वज़ीर ख़जाना साहब बहुत तिलमिलाए उस पर और बहुत गुस्से में थे, तो और चाहते थे कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सदर साहब को खूब लथाड़ें उसके ऊपर, लेकिन शायद कुछ हलकों ने उनको रुकवा दिया, किसी ने कहने पर, उनको किसी के कहने पर वो रुक गए और वो रुकवा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पहले फिर ये हुआ कि जी वो रात को तकरीर करेंगे, आवाम कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़जाना कब कौम से खिताब करता है यार, मैंने तो आज तक नहीं सुना। हाँ, पार्लियामेंट में बजट पेश करता है वो अपना। तो जी वो कल जो टिकर आ रहे थे रात, मैंने देखा सुबह आज दिन में यहाँ पे कि जी वो पार्लियामेंट सदर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब कौम से खिताब फरमाएंगे, तो वो फिर वो कौम से खिताब भी रह गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी उनकी वो भी कैंसिल हो गई, और उसके बाद वो चले गए। फिर अब कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का इजलास बुलाया है 3 बजे 4 बजे, और उसके अंदर वो बिल पास करके, और वो उसके बाद वो कायमा कमेटियों में जाके वो जुमेरात के दिन सुना है कि वो पास हो जाएगा। तो आवाम अब तैयार हो जाइए, आवाम को 200 अरब रुपये 200 बिलियन रुपीस का ये बजट है, और 200 बिलियन रुपीस का वो बजट आपको पहले दे चुके हैं पेट्रोल राइज करके, और उसके अलावा 57 बिलियन रुपीस वो आपसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में वो लेना चाहते हैं, जो कि वो एप्लीकेबल होगा जून 2022 से, पिछले साल से वो एडजस्ट होगा, जो कि 57 बिलियन रुपीस बनता है, जिसका इतलाक 300 या वो कितने जो लोएस्ट लेवल के लोग हैं उस पर नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर सब पर होगा, और वो कराची से लेकर खैबर तक होगा। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए, आटे के लिए पैसे नहीं है, लाइनों पे धक्के लग के आटे के थैले मिल रहे हैं, और आप आवाम के ऊपर जो ना जुल्म पर जुल्म किए चले जा रहे हैं, और ये जुल्म होता रहेगा जब तक मेरी कौम, मेरी आवाम ऐसे ही इन लोगों को साथ सपोर्ट करती रहेगी, और 700 रुपये की टिम हॉर्टन से जो ना कॉफ़ी ख़रीदेगी लाहौर के अंदर, और लेकिन आवाम को अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी, अपने हक़ के लिए रोड पर नहीं आएगी, तो तब तक ऐसे ही जुल्म व सितम आपके साथ होता रहेगा। और दूसरा, अभी काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, मेरा इरादा नहीं था इतनी लंबी करने का। और दूसरा पॉइंट जो मेरा था वो ये था कि अब आप तमाशा एक और देखें, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आइन के अंदर, पाकिस्तान के आइन 1977 के आइन के तहत, जिसको पीपल्स पार्टी, जो पीडीएम की दूसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, उसने बनाया था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने, वो उस पार्टी के अंदर ये इलेक्शन नहीं हो रहे।
آئین کو توڑا جا رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جج نے, چیف ہائی کورٹ کے جج نے, جسٹس جواد حسن صاحب نے بیان کر دیا کہ جی آپ الیکشن کرائیں. گورنر کو کہا کہ جی آپ ڈیٹ دیں, الیکشن کمشنر سے کہا آپ لے کے بات کریں, کیونکہ اگر گورنر ڈیٹ نہیں دیتا تو دونوں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اب یہ آئین کو توڑنے جا رہے ہیں, یہ آئین کو توڑیں گے, آئین کی خلاف ورزی کریں گے, اور جب سپریم کو جب پی ٹی آئی دوبارہ ہائی کورٹ میں کل جائے گی یا پرسوں جائے گی کہ جی یہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے اور یہ دوبارہ کر رہے, تو یہ کیا اب ہائی کورٹ ان پہ کرے گی, اپنی طرف سے ڈیٹ دے دے گی ان کو. تو یہ کہیں گے جناب دیکھیں ساری کورٹیں تو چہیتا ہے, کورٹوں کا تو چہیتا ہے, سارے کورٹ جو ہے نا وہ ججز جو ہے نا وہ ان کے جاننے والے ہیں ان کے, حالانکہ ججز کو انہوں نے اپائنٹ کیا ہوا ہے, چاہے وہ سیشن جج سے لے کے سپریم کورٹ کے ججز تک ہو, وہ سارے کے سارے ججز ان کے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں, ان دونوں پارٹیوں کے نان کیپیبل لوگ. لیکن ان کا وہ جہاں اپنے خلاف فیصلہ ہے, اور یہ مریم نواز شریف چاہتی یہی ہے, یہ نواز لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا یہ کریں, کیونکہ الیکشن میں جانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ان کے پاس, الیکشن میں تو ہارنا ہی ہارنا ہے. تو ان کا کوشش یہ ہے کہ یہ الیکشن کے اندر جانے کے لیے ہمیں پاس ایک ہو کہ جی عدالتیں جو ہے نا وہ تو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں, عمران خان کو دیتی ہیں, تبھی عدالتیں دھکے دلا رہی ہیں عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو, جن کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی شیخ رشید کی, سمجھے. اور شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, جمیل فاروقی کے ساتھ جو ہوا, یہ سارے عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں نا. عمران خان کے ساتھ خود 22 سے زیادہ کیسز بنے ہوئے اس کے اوپر, اور وہ روزانہ جو ہے نا وہ ویڈیو چیٹ پہ جو ہے نا کورٹ پہ پیش ہو رہا ہے. لیکن اور اس کے باوجود یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی ایک عدالت کو ایک جج فیصلہ دیتا ہے تو بولے کہ جی آپ وہ تو چاہیتا ہے, اب تو اس کی رشتہ داری نکال دی, پتہ نہیں کس کے داماد ہے, وہ داماد کا وہ ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے اس قوم پر. تو بھائی قوم کو میں تو یہ کہنا چاہوں گا بڑی حد ہو گئی ہے بے غیرتی کی. ہمیں روڈ پہ نکلنا پڑے گا. جب تک آپ روڈ پہ نہیں آئیں گے اپنے حقوق کے لیے, اس آٹے دال کے بھاؤ کے لیے, تب تک یہ آپ پہ ظلم کرتے رہیں گے. یہ تو جناب علی ان کو پتہ ہی ہے, آپ کو یہ کہتے ہیں ہم تو حکمران طبقے سے لوگ ہیں, تو حکمران طبقے کو کبھی تک کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہوتا ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو آپ ہی کے پیسوں کے حرام کی کمائی کو کھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. لیکن اور افسوس ان لوگوں پر ہے, ان چیزوں پر ہے کہ اب تک پچھلے 75 سال سے, اور میں تقریباً پچھلے 50 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام جب مایوس ہوتے تھے سیاستدانوں سے, تو ایک قوت تھی جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے بیچ میں آتی تھی, کودتی تھی, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آتی تھی, چاہے وہ مارشل لا لگاتی تھی, چاہے وہ ان کی حکومتیں توڑتی تھی 52(8)B کے تحت, مگر کسی بھی طریقے سے, لیکن عوام کو کچھ عرصے کے لیے ریلیف ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود اب دکھ رہا ہے کہ وہ قوت بھی انہی کا اعلیٰ کار بن گئی ہے, انہی کے اعلیٰ کار بنے ہوئے, انہی کے فیور کے اندر چل رہے ہیں, اور ان کو عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو جناب علی میں آج اپنی ویڈیو 13 منٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو اس کو لائک کریں. میں اس سے زیادہ آج اور کچھ نہیں کہوں گا. اب اگلی میری ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ رہی یہی اکنامکس کے اوپر اور تھوڑی سی چھوٹی موٹی پالیٹکس کے اوپر. اس وقت کے لیے فرید خان کو السلام علیکم.